السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے مستحق صرف 8 قسم کے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ ادا کرنا اپنی جگہ اہم عبادت ہے، لیکن اس کے حقدار کون ہیں اور کن لوگوں کا اس پہ حق نہیں ہے، یہ جاننا اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں، صدقات زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہو، یا ایسے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہو، نیز گردنوں کو چھڑوانے اور مقروض کی مدد کرنے اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا ہے، مسلمانوں کو، کہ زکوٰۃ صرف ان 8 جگہوں پہ خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور ضمن میں زکوٰۃ کے پیسے جو ہے نا وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ ان 8 جگہوں پہ خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہیں۔ زکوٰۃ صرف ان 8 جگہوں پہ خرچ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ان 8 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہیں کہ زکوٰۃ کدھر خرچ کرنی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمان کو دی جائے گی، کیونکہ یہ فرض صدقہ ہے۔ یہ ہم غیر مسلم یعنی عیسائیوں کو، یہودیوں کو یا ہندوؤں کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو بھی ہم نے دینی ہے وہ ایک مسلمان کو ہی دینی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تفصیل بذات خود نازل فرمائی اور اس کو 8 مصارف میں بانٹ دیا۔ تو اب اللہ کے نبی نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے زکوٰۃ کن جگہوں پہ خرچ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے اپنی مرضی سے ہم کسی بھی جگہ ثواب کی نیت سے اگر دیں گے تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ نمبر 1، فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ 1 یا 2 لقمے کے لیے مانگتا ہو، یعنی مالی لحاظ سے نہایت خستہ حال ہو۔ تو سب سے پہلے جو زکوٰۃ کے پیسے ہم دے سکتے ہیں وہ فقیر کو دے سکتے ہیں، کیونکہ فقیر آپ کو پتہ ہے خود کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ایسے فقیر کی مدد ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کے پاس کچھ مال تو موجود ہوتا ہے، مگر اس مال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مسکین کے پاس کئی دفعہ گھر بھی ہوتا ہے، چھوٹا سا کاروبار بھی ہوتا ہے، مگر اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ سورۃ کہف میں جو واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اس میں حضرت خضر نے جس کشتی کو عیبدار کیا تھا کہ بادشاہ اس کشتی کو چھین نہ لے، جن کی کشتی تھی ان کے لیے مسکین کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ کشتی مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ اب ہماری سوسائٹی میں مسکین کس کو کہتے ہیں؟ سفید پوش کو۔ اب سفید پوش جو ہے اس نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے، بھرم رکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کے پاس چھوٹا سا گھر بھی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہوتا ہے، مگر کوشش کے باوجود جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، اور نہ ہی مسکین جو ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ایسے مسکین کی مدد ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا عزت نفس کو بھی ہم نے ٹھیس نہیں پہنچانی، اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 کھجور، 2 کھجور اور 1 لقمہ یا 2 لقمے دیے جائیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگوں کو اس کی مالی حالت کا اندازہ ہو کہ اسے کچھ دیں۔ تو اب اس حدیث سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ فقیر تو کہہ دیتا ہے نا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مسکین جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اسے اپنا بھرم رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے ایسے مسکین کی مدد ہم نے خود کرنی ہے، اور دوسرا اس مسکین کی عزت نفس کو بھی ہم نے مجروح نہیں کرنا۔ تو اب اس حدیث سے کیا اصول ملتا ہے؟
کہ فقیر کو مانگنے کا حق ہے مگر مسکین مانگ نہیں سکتا، اس کو آپ نے خود زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جن کو حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اس کا حساب رکھنے کے لیے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے مامور کرتی ہے، ایسے لوگوں کی تنخواہیں زکوٰۃ سے دی جائیں گی، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اب کیونکہ آج کل ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسلامی طریقے سے نہیں چلتی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو مامور کیا ہوا تھا۔ ان کا کیا کام تھا؟ وہ مختلف علاقوں میں جاتے، جو لوگ صاحب مال ہوتے جن پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ان سے زکوٰۃ لیتے، ان کا حساب رکھتے، اور پھر جو ضرورت مند لوگ تھے ان تک خود ہی پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی ان کی جاب تھی۔ تو ان لوگوں کی جو تنخواہیں بھی ظاہر دینے ہیں، ہم نے اگر کسی کو کسی بھی کام کے لیے ہائر کیا ہے تو اسے تنخواہ تو دینی ہے نا۔ تو جو لوگ بھی جو حکومت بھی کچھ لوگوں کو اگر یہ جاب دیتی ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں اور مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو تنخواہیں دینی ہے نا وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے، چاہے وہ خود صاحب مال ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، وہ صاحب حیثیت بھی نہ ہوں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ تو سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جو غیر مسلم ہے اللہ کی توفیق سے جب وہ اسلام لائیں گے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کی فیملیز انہیں چھوڑ دیتی ہے اور مالی لحاظ سے وہ جو ہے بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ دیں گے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں۔ ایک تو ان کو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی جائے، اور دوسرا جو ہے انہیں بعد میں افسوس نہ ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم کھائیں گے کہاں سے۔ اسی طرح ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو کسی خاندان یا قوم کا سردار ہو اور کبھی امید ہو کہ مال دینے سے وہ اسلام قبول کر لے گا، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب صرف اس غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نمبر 1 اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کسی خاندان یا قوم کا سردار ہو، اور دوسرا زکوٰۃ دینے والے کو جو ہے اس بات پہ یقین ہو کہ وہ جو ہے نا اس نیکی سے متاثر ہوگا اور اسلام قبول کر لے گا۔ تو ایسے جو غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ کسی خاندان یا قوم کا سردار ہو۔ آپ کو پتہ ہے جو خاندان کا ہیڈ ہوتا ہے یہ کسی قوم کا سردار ہوتا ہے، اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے غیر مسلم کی ہم زکوٰۃ سے مدد دے سکتے ہیں، لیکن اگر یقین نہ ہو نا کہ یہ اسلام قبول نہیں کرے گا پھر ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ نمبر 5، پھر رکاب سے مراد مسلمان غلام جن کو آزادی دلانے کے لیے ان کے مالک کو ان کی قیمت زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے۔ مسلمان جو غیر مسلموں کی قید میں ہیں ان کا فدیہ بھی زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے مسلمان غیر مسلموں کے پاس قید ہو جاتے ہیں جنگوں میں یا مختلف حالتوں میں، تو ایسے اور غیر مسلم تقاضا کرتے ہیں اتنا فدیہ دو گے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، تو وہ اس کا فدیہ بھی زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سندھ وغیرہ کے علاقوں میں بہت سے مظلوم و مفلس لوگ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاں صرف 2 وقت کے معمولی کھانے پر ان کا کام کرتے ہیں، ان کی بیویاں اور بچے جو ہیں وہ بھی ادھر کام کرتے ہیں، اور ان پہ جنسی جو ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے والدین نے وڈیروں سے کچھ قرض لیا ہوتا ہے جو ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پتہ لگا کر زکوٰۃ کی رقم سے ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اور یہ آج ہمارے ہاں جو وڈیرا سسٹم ہے نا، چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو، یہ جو قبائلی سسٹم ہوتا ہے ادھر آپ کی سوچ ہونی ہے۔ بیچارے کئی دفعہ کسی ضرورت مند نے ضرورت کے لیے تھوڑا سا قرض لیا اور وہ سالوں سال قرض ختم ہی نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی وہ ان کی اولادیں ان کی غلامی کرتے رہتے ہیں، مگر وہ سود ڈال 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 کے ان کو اس چنگل سے آزاد ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے، یعنی ان کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ جب وڈیروں کا قرض دے دیا جائے تو پھر تو وہ نہیں حق رکھتے نا ان سے کام کروانے کا۔ تو زکوٰۃ کی مدد سے ہم ایسے جو مفلس لوگوں
کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے جیل میں قیدیوں کو زکوٰۃ کی رقم سے بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ کافی قیدی جیل میں بے گناہ ہوتے ہیں، فیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہوتا، تو بے گناہ قیدیوں کو زکوٰۃ کی رقم سے رہا کروایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا اب ظاہر ہے وکیل کو بھی فیس دینی ہے، اب ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے وکیل کو فیس دے کر اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے جیل سے آزاد کروائیں گے، تو یہ بھی دیکھ لیں آپ کتنی بڑی نیکی ہے۔ نمبر 6، غارمین۔ غارم کی جمع ہے ایسا مکروہ شخص جس نے کسی اجتماعی مفاد یا ذاتی مفاد کے لیے قرض لیا ہو، لیکن ایسا تنگ دست ہو گیا ہو کہ قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسے شخص کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ کسی کا قرض اتارنے کے لیے جو ہے ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے قرض لینے کی، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان بڑا مجبور ہو جاتا ہے، کوئی ایسی اس کو جو حاجت پیش آ جاتی ہے، وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے، اور مگر اس کے حالات اتنے زیادہ مالی لحاظ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر پاتا۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہماری نظر میں ہے تو ہم اس کا قرض جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے اتار سکتے ہیں۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اس سے اصل مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس میں تمام کوششیں شامل ہیں جو دین کی سر بلندی کے لیے کی جائیں۔ اب فی سبیل اللہ میں جہاد کی تیاری، اسلحے کا حصول، مجاہدین کے اخراجات، جہاد کی ٹریننگ دینے والے اداروں کا قیام، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے۔ نمبر 1، اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے، جیسے ہماری آرمی ہے، وہ جو ہے نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں اور وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے اسلحہ بھی جدید خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم نے ان جو ہے جوانوں کو تنخواہیں بھی دینی ہے، تو یہ سارا کام جو ہے یہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سرحدوں کی حفاظت کیوں کر رہے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو ہم جو ہے زکوٰۃ سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے۔ اب جو ہے جیسے ہمارے یہاں مدارس ہیں جہاں بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تو ان مدرسوں کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اسلامی کتابوں کی جو ہے طباعت اور اشاعت۔ اب ظاہر اسلامی کتابیں جو ہم نے پبلش کروانی ہیں تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، پھر ان کو ہم نے پھیلانا ہے، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، تو یہ کام بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ غرض دعوت اللہ کا کام کرنے والے تمام اداروں اور افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے ضرورت مند طالب علموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دینی مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں، مدرسوں کی عمارت پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ تو کیونکہ یہ سارا کام یہ سارے کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، تو اس لیے کوئی غریب طالب علم ہے قرآن و حدیث کا تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو کتابیں لے کے دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پڑھ سکے، کیونکہ کئی طلباء ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کتابیں لے سکیں، تو ان سب کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور ہو، اس کا مال چوری ہو جائے یا اس کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو جائے یا اسے کوئی ہنگامی ضرورت پیش آ جائے، ایسے میں اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سفر کر کے کسی دوسرے ملک یا شہر میں گیا ہے، کوئی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے، اس کے پیسے جو ہیں چوری ہو گئے ہیں، تو ایسے شخص کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے اس کے پاس واپس اپنے شہر یا ملک جانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، تو ایسی شخص کی مدد ہم زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں لاکھوں کماتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ 8 مصارف ہیں جن جگہوں پہ ہم اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ اب ضروری بات کیا ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دینی چاہیے، اور کوشش کریں زکوٰۃ کسی نیک انسان کو دیں اور جو ہے نمازی کو دیں، تو لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، کسی ایک مصرف میں بھی زکوٰۃ استعمال
ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایک مصرف میں زکوٰۃ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کہ اب اگر کوئی ان 8 جگہوں پہ خرچ کرنا سکتا ہے چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف ایک ان 8 میں سے ایک جگہ پہ اپنی زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ان 8 جگہوں کے علاوہ باقی سب جگہ نفل صدقہ دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بڑی طرح کے دنیا میں لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اب ان سب جگہوں پہ نفل صدقہ دیں گے۔ فرض صدقہ ان 8 جگہوں پر ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان زکوٰۃ کے 8 مصارف کو سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے انہی 8 مصارف میں اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔